معزز سامعین کرام، بھائیوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں خوشی رکھی ہے وہیں غمی بھی رکھی ہے، جہاں نعمتوں سے اس دنیا کو بھر دیا ہے وہیں مصائب و مشکلات سے بھی یہ دنیا بھری پڑی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں، مصیبت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر حال میں خوش ہی رہیں، خوشیاں ہی میسر ہوں۔ کبھی آپ صحت مندی سے اگر ہمکنار ہوں گے تو بیماری اور مرض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کے اندر ہمیشہ ایک مسلمان کو تیار رہنا چاہیے، جہاں نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں وہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ابتلا اور آزمائش بھی آ سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ایسے واقعات یا ایسے حالات پیدا ہوں جس سے ایک انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے، ایسے موقع پر شریعت نے ہمیں صبر کرنا سکھلایا ہے اور صبر کی بڑی اہمیت جتلائی ہے۔ ایک انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کے کیا فوائد و ثمرات ہو سکتے ہیں، کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ بہرحال میں آج آپ کے سامنے نہایت ہی اختصار کے ساتھ کہ مصیبت کی حالت میں لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ مصیبت کی حالت میں لوگ چار طرح کے پائے جاتے ہیں، علماء نے بیان کیا ہے۔ بہرحال مصیبت کی حالت میں لوگ چار مراتب پر ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ ناراضی کا، یعنی اگر مصیبت پہنچتی ہے یا بیماری پہنچتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو انسان پسند نہیں کرتا، تو ایسے موقع پر کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں۔ کبھی وہ دل سے ناراض ہوتا ہے، کبھی وہ زبان سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی وہ اپنے اعضاء و جوارح سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ دل سے ناراضگی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العزت کے مقدر کیے ہوئے ان مصیبت پر ناراض ہو اور ناراضی کی وجہ سے دل میں اللہ رب العزت سے وہ ناراض ہو جائے، تو یہ حرام بھی ہے۔ اور ایک انسان اس طرح سے اگر ناراض ہو تو وہ کفر میں داخل بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں وہ کنارے ہو کر کے، یعنی اگر انہیں دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ خسارہ اور نقصان ہو تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ دنیا کے ہیں نہ آخرت کے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں یہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو میرے بھائیو دوستو، مصیبت آنے پر ناراضگی کا اظہار جو کرتے ہیں وہ حرام ہے اور کفر تک بھی یہ کام پہنچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت آنے پر صبر کرنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے عربی کا کہ الصبر مثل اسمہ مر مذاقتہ، کہ صبر اپنے نام کے حساب سے بڑا کڑوا ہوتا ہے، کڑواہٹ پائی جاتی ہے۔ صبر بڑا کڑوا ہوتا ہے، لیکن آگے کہتے ہیں لیکن عواقبہ احلی من العسل، لیکن نتیجے کے حساب سے، انجام کے حساب سے وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں اور میٹھا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، صبر یا مصیبت آنے پر صبر کرنا یہ ظاہر سی بات ہے، صبر کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، یہ بہت ثقیل اور بوجھل ہوتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر جن کے دلوں میں اللہ کا ایمان ہو تو وہ برداشت کر لیتے ہیں، اور مصیبت آنے اور نہ آنے ان دونوں کے معاملے میں وہ راضی ہوتے ہیں۔ مصیبت آئی ہے تب بھی وہ راضی ہوتے ہیں، نہیں آئی تھی تب تو راضی ہیں ہی۔ دونوں صورتوں میں وہ راضی ہوتے ہیں۔ البتہ مصیبت انہیں تکلیف دیتی ہے، مصیبت انہیں تکلیف دیتی ہے لیکن وہ راضی ہوتے ہیں، یہ دوسری شکل ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے سامنے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی معیت ہوتی ہے اور اس کی توفیق اور مدد ہوتی ہے۔ تیسری حالت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان مصیبت پر راضی ہو جائے، حتیٰ کہ مصیبت کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہو، مصیبت آئے نہ آئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں مصیبت کے آنے نہ آنے سے ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں برابر ہوتا ہے۔ یعنی اس کا وجود، مصیبت کا آنا ان کے ذہن پر، ان کے آپ پر، ان کے نفس پر کسی بھی قسم کا نہ گراں گزرتا ہے اور نہ بھاری لگتا ہے۔ ہر حال میں وہ راضی ہوتے ہیں، مصیبت پر بھی اور خوشحالی کے ایام اور حالات میں بھی۔ یہ عمل مستحب ہے،
ضروری اور واجب نہیں ہے راجح قول کے حساب سے، یعنی اگر کسی کے اندر یہ خوبی ہو جائے تو بڑے کمال کی یہ خوبی ہے۔ اور نمبر 2 جو میں نے بیان کیا اور نمبر 3 جو بھی بیان کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے والے میں انسان مصیبت اور غیر مصیبت دونوں موقعوں پر راضی تو ہوتا ہے، مگر مصیبت کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، یعنی مصیبت اسے بھاری لگتی ہے۔ لیکن نمبر 3 والے میں مصیبت اور عدم مصیبت دونوں چیزوں پر وہ راضی ہوتا ہے، مصیبت بھی اسے بھاری نہیں لگتی، راضی یہاں بھی ہیں راضی وہاں بھی ہیں، لیکن یہاں پر مصیبت بھاری لگتی ہے، دشوار ہوتی ہے، مگر رضامندی کے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں پر مصیبت تو ہے لیکن مصیبت پر وہ راضی ہے اور اسے دشوار نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے چوتھا مرتبہ جو چوتھے قسم کے لوگ ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان پر اگر مصیبت آئے تو شکر کرے، اور پچھلے خطبے جمعہ میں گفتگو ہوئی تھی تھوڑی سی اس پر بھی، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام مراتب میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، یعنی مصیبت پر بھی اللہ رب العزت کا وہ شکر ادا کرے۔ کیونکہ اسے معلوم ہے، جسے یہ معلوم ہوگا وہی کر سکتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس مصیبت پر صبر کے ساتھ شکر کرنا اللہ رب العزت اس سے گناہوں کو بھی بخش دے گا، گناہوں کو بھی دھل دے گا، اور اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم: ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاقها، کہ کوئی بھی مصیبت مسلمان کو جو پہنچتی ہے ایسا نہیں ہے مگر اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان تمام باتوں سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر ہم کبھی آزمائے جائیں، ابتلا اور آزمائش آئیں جس بھی شکل میں ہو، ایسے موقع پر صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور خصوصاً توجہ دیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر شکر کا پہلو اختیار کریں۔ صبر تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن صبر کے ساتھ ساتھ شکر کے پہلو پر بھی اگر اپنے آپ کو اتار لیں، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اس کمال کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کمال پر کھرا اترنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے مصائب و مشکلات سے محفوظ رکھے۔ صبر کے ساتھ شکر الہی کی